ٹوپی اوڑھنے والا، داڑھی رکھنے والا کچھ بھی بولے گا، کتنی ہی اچھی بات بولے گا، آپ کو زہر ہی لگے گا، کیونکہ آپ کے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ اور یہ تنہا مفتی سلمان اظہری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ 1 بائی 1 یہ معاملہ سب کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ہمیں جیل بھرو تحریک چلانی چاہیے۔ جب ہمارے علماء کو اس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے مساجد پر کورٹ کے ذریعے بھی قبضہ کیا جا رہا ہے اور بلا نوٹس یہ بھی بلڈوز کیا جا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ گرفتار کرنے کی تکلیف نہ کریں، ہم اپنے آپ کو خود ہی گرفتار کرانے کے لیے تیار ہیں۔ پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم۔ جس طریقے سے لگاتار علماؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کئی بار سوال کھڑے ہوتے ہیں، اور سوال یہ بنتا ہے کہ لگاتار سوشل میڈیا پر ایسے بیان گھومتے ہیں، آج تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ اگر علماء کرام کچھ بولیں یا کوئی مسلم اردو نام والا کچھ بولے تو ترنت گرفتاری ہو جاتی ہے۔ اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے نبیر اعلیٰ حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب موجود ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، 63 گھنٹے بعد کورٹ میں پیشی ہوتی ہے، جن لوگوں نے پروگرام کے لیے بلایا پولیس نے انہیں بھی گرفتار کیا۔ پولیس نے نہیں بلکہ خود گجرات ATS جو آتنک ویرودھی جیسے دستے کے لیے کام کرتی ہے، ان کو جانا پڑا مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کرنے کے لیے۔ کیسے دیکھا جائے، سمجھا جائے، کیا یہ سیدھے طور پر حملہ نہیں ہے علماؤں کے اوپر؟ جب مساجد پر حملہ ہو رہا ہے، خاموشی سے بلڈوز کی جا رہی ہیں، مزارات پر حملہ ہو رہا ہے، مدرسوں پر حملہ ہو رہا ہے، مدرسوں میں رامائن پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، ان میں اگر علماء پہ حملہ ہو رہا ہے یا گرفتاری ہو رہی ہے یا زیادتی ہو رہی ہے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اور یہ تنہا مفتی سلمان اظہری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ 1 بائی 1 یہ معاملہ سب کے ساتھ پیش آنا ہے، کیونکہ جو دشمنی پہ آمادہ ہے وہ کھل کے دشمنی کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ظلم کی انتہا ہے، اور اس وقت مشکل یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ آج تک ہم لوگ طے نہیں کر سکے۔ ہمیں کس کے سامنے اپنی شکایتیں رکھنی چاہیے، ہمیں کس سے شکایت کرنی چاہیے، یہ آج تک ہم نے طے نہیں کیا ہے۔ ان حالات میں بہتر صورت مجھے یہ نظر آئی ہے کہ میں نے میٹنگ بلائی ہے، علماء کرام بھی اس میں رہیں گے، دانشور حضرات بھی رہیں گے، کچھ سیاسی قائدین بھی رہیں گے، چنندہ لوگوں کی کل انڈیا انٹرنیشنل میں میری میٹنگ ہے، انہی تمام حالات کو لے کر کے ان حالات میں ہمیں کیا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے اور کس لائن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، ان تمام تکالیف سے بچنے کے لیے کیا صورت اختیار کرنی چاہیے۔ تو کل میٹنگ ہے، اس کے بعد پریس کانفرنس، جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے ہمیں کیا کس طریقے سے چلنا ہے۔ رہا سوال اس بات کا کہ گیاپن تو کسی کو دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ جنہیں گیاپن دیا جا سکتا ہے وہی ان تمام بے ایمانیوں کے اصل ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں جیل بھرو تحریک چلانی چاہیے۔ جب ہمارے علماء کو اس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے مساجد پر کورٹ کے ذریعے بھی قبضہ کیا جا رہا ہے اور بلا نوٹس یہ بھی بلڈوز کیا جا رہا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ گرفتار کرنے کی تکلیف نہ کریں، ہم اپنے آپ کو خود ہی گرفتار کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جمعے کو انشاءاللہ بریلی میں ساموہک گرفتاری دی جائے گی، اور اسی تحریک کو ہم کیسے ہندوستان گیر پیمانے پر اس تحریک کو چلائیں اور ہندوستان گیر پیمانے پر ہم جیل بھرو آندولن شروع کریں،
یہ بھی کل انشاءاللہ اس میٹنگ میں طے کیا جائے گا. کیونکہ حضرت یہ لگاتار دیکھا گیا کہ ایک طرف تو جبرن گرفتاری ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اعلان کیا تو پریشر جو ہے پرشاسن کی طرف سے لگاتار بنایا جا رہا ہے کہ آپ گرفتاری مت دیجئے، ماحول خراب ہو جائے گا، اور پھر میڈیا میں چلایا جاتا ہے، مین اسٹریم میڈیا لگاتار اپنے مفتی سلمان اظہری صاحب کے فیور میں بیان دیا اور یہ کہا کہ دیکھیے زہریلے مولانا کا زہریلا بیان آ گیا، سپورٹ کر رہے ہیں. جو اس طریقے کی باتیں سیدھے سیدھے علماؤں کو ٹارگٹ کرنے والی باتیں ہیں، کیا قوم کو ڈرانے کی کوشش ہے؟ دیکھیے ہم نے آپ کی مسجدیں ہڑپ لی، ہم نے آپ کے علماؤں کو جیل میں ڈال دیا، اب کوئی کچھ ہمارا نہیں کر سکتا. اب بے ایمانوں کا راج ہے، اور خاص طور سے مین اسٹریم کی میڈیا جو گودی میڈیا ہے، ان کا کام ہے زہر پھیلانے کا، اور ہندوستان میں ہندو مسلم منافرت جو پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس میڈیا کی ہے. سوال اس بات کا ہے کہ وہ جو بھی کہیں، جو بھی بولیں، لنچنگ کر دیں، وہ دیش پریم ہے. وہ مسلمان بہن بیٹیوں کی بے عزتی کر دیں، وہ ان کا دیش پریم ہے. ہم اگر دیش پریم کی بھاونا سے بھی کچھ کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں، یا ہم اپنے ہندوستان میں جو بے ایمانیاں چل رہی ہیں، ہم اپنے دیش پریم کی بھاونا سے اگر ان بے ایمانیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ہم دیش دروہی ہیں. تو معاملہ وہی ہے کہ جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے. بھینس کا مالک کتنا ہی چلاتا رہے لیکن لاٹھی والا لے ہی جائے گا، اور کورٹ بھی یہ کہے گا کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے بھینس اسی کی ہے. کیونکہ حضرت ہم نے دیکھا مفتی سلمان اظہری کے معاملے میں ایک پیٹرن یہ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیے مسلمان جو ہیں فرقوں میں بٹا ہوا ہے، یہ تو الگ مسلکے کے تھے، اس لیے جو ہے دوسری تنظیمیں اس پر ابھی تک خاموشی اختیار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان کے لیے پر جب حملے ہو رہے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے فرقے سے ہیں، ان کے اوپر تو حملے اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. میں تو یہ بات ہمیشہ کہتا رہا ہوں، اخلاق کی جب لنچنگ ہوئی، ضیاء الحق انصاری جو ڈی ایس پی تھے سر عام انہیں مار ڈالا گیا، یا ابھی پچھلے دنوں ناصر اور جنید کو زندہ جلا دیا گیا. کس برادری سے تھے، کس مسلک سے تھے، کسی نے نہیں پوچھا. ان کو مارا بھی مسلمان جان کے مارنے والوں نے، اور جنہوں نے تکلیف محسوس کی انہوں نے بھی ان کا مسلک یا ان کی برادری نہیں پوچھی. تو کلمہ گو کلمے کی بنیاد پر مسلمان جیسا نام ہے تو اس کو مسلمان سمجھ کے اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. تو یہ ہندوستان کی تہذیب اور ہندوستان کا تمدن کبھی نہیں رہا ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ہماری بات ناگوار لگتی ہوگی اور وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ زہریلے. میں کچھ بھی کہوں یا مجھ جیسا ٹوپی اوڑھنے والا، داڑھی رکھنے والا کچھ بھی بولے گا، کتنی ہی اچھی بات بولے گا، آپ کو زہر ہی لگے گا، کیونکہ آپ کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. آپ ہماری اچھی بات کو بھی زہریلا ثابت کر دیتے ہو. اس کے بعد واحد راستہ ہمارے پاس یہی رہ جاتا ہے، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے اضلاع میں، اپنے اپنے صوبے میں تمام لوگوں کو متحد ہو کر جو ہندوستان کے لوکتنتر میں یقین رکھتے ہیں، ہندوستان کے سمویدھان میں یقین رکھتے ہیں، ہندوستان کے لوکتنتر کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تمام بے ایمانیوں کے خلاف، ان تمام زیادتیوں کے خلاف اور ہندوستان میں امن و امان بنائے رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ متحد ہو کر تمام لوگ گرفتاری دیں. حضرت ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے لگاتار دیکھا کہ آپ نے کئی بڑے اعلان کیے. سڑک پر نکلنے نہیں دیا جاتا، اس سے پہلے ہی ہاؤس اریسٹ جو ہے گھر کے اندر کر دیا جاتا ہے، آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کو ہاؤس اریسٹ کر لیا جاتا ہے، ڈیٹین کرنے کا کام کیا جاتا ہے. اگر جیل بھرو آندولن کے دوران ایسا کوئی قدم پرشاسن کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے تو آگے کا راستہ کیا رہے گا؟ نہیں، ہم تو گرفتاری دینے جا رہے ہیں. ہمیں راستے میں گرفتار کر لو، ہمیں
آپ اپنے یہاں انتظار کیجیے، ہم آپ کے یہاں آ رہے ہیں، وہیں کلیکٹریٹ پہ جا کر ہم گرفتاری دیں گے۔ تو اس میں مجھے کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی ہے۔ لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، میں نے ان سے کہا ہے کہ جہاں روکا جائے، کیونکہ پولیس سے ہماری کوئی ناراضگی، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ پولیس نے، پرشاسن نے اپنا کام کرنا ہے، انہیں اپنا کام کرنے دیا جائے۔ ہمارا جو کام ہے، ہم اپنے کام کو ایمانداری سے کریں۔ جہاں روکا جائے، جہاں بیریئر لگائے جائیں یا جو کچھ بھی کیا جائے، جہاں روکا جائے وہیں اپنی گرفتاری دے دیں۔ اور کل میٹنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ میں بریلی نکل جاؤں گا، اور بریلی میں جمعے بعد نماز جمعہ انشاءاللہ گرفتاری دی جائے گی۔ حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے صاف طور پر جو مسلمانوں کو لے کر کے حالات بنائے جا رہے ہیں، وہ درد ہر عام مسلمان کے سینے میں ہے کہ وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتی، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتی، ہم بھی کر دیں تو ہو جائے بدنام۔